صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے آپ حضرات اور ہم سب جمعۃ المبارک کے مبارک لمحات میں حاضر ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان نہیں بلکہ جن کے قدموں میں میرا باپ حاضر ہے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، اور یہ شرف اس گنہگار کو نصیب ہے کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلے سید بادشاہ ہیں وہ آپ ہیں۔ 9 سال ہم نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں اکٹھے پڑھا ہے، لیکن ہم آپ کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں، اور باقی آپ خود جانتے ہیں کہ منبر جن کا ہے بیٹھے بھی وہ کسی ہمارے عموماً عادت ہوتی ہے جڑا خطیب ہوئی گئے گا تو خطیب ہی بیٹھے ہوئے عبارت ہے کچھ بھی، بلکہ ہم تو وہ تعظیم کر ہی نہیں سکتے، یا کچھ لوگ ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ فاروق اعظم تو اپنا امامہ اتار کر کہتے تھے عمر کے سر پر جو بال ہو گئے وہ بھی اہل بیت کا سر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری خوبیوں اور یہ بات ہے نشین فرما رہے ہیں کہ سید تعریف کا محتاج نہیں، مطلب کیا اس کی کوئی تعریف کرے گا جو ہے ہی سید، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے نہیں، کوئی شاعر اس کی شان میں شعر پڑھے وہ محتاج ہی نہیں، وہ ہے ہی جو سید۔ تیری نسل پاک میں لیکن اس پر جو سب سے بڑی کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے کئی مرتبہ جیل میں بھی تشریف لے گئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بندہ ناچیز میں کل ملاقات ہوئی کافی عرصے کے بعد، غفلت ہے میری سکھا، تو آپ فرمانے لگے کہ میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تمہاری مسجد کو بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ شرف بوس کے مسجد کا یہ اعزاز ہے کہ یہ حضور کی نگاہ میں بھی ہے اور حضور کی اہل بیت کی نگاہ میں بھی ہے اور پھر صدیق اکبر کی نگاہ میں۔ آپ کو میں نام عرض کرنے لگا ہوں جی، جو شناختی کارڈ پر نام لکھا ہے، شناختی کارڈ جو آپ کے والد گرامی نے رکھا، مجھے بھی آپ کے والد گرامی اپنے شہزادوں کی طرح بچپن میں مجھ سے پیار فرمایا، آپ کے گھر کا لنگر کھا کر میں بڑا ہوں، خود عطا فرماتے تھے، ان کی نگاہ ہے، تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی موقع ہے۔ اپنی لوگ سمجھتے پتہ نہیں جتنا 50 بندہ ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، یہ کلے ہی عزت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کی شان نہیں سمجھتا وہ اپنے باپ کا ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تو حدیث شریف آپ بڑی تفصیل سے سنتے ہیں، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ آپ نام دیکھیں اور پھر عقیدہ دیکھیں، نام اور عقیدہ، جو مثلا شناختی کارڈ پر میرا پورا نام ہے محمد حسن رضا نقشبندی، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پیدائشی طور پر نقشبندی ہیں، تو
شناختی کارڈ پر وہ نام ہوتا ہے جو پیدائشی نام رکھا ہے. میں کہتا ہوں میں پیدائشی طور پر ہی صدیق اکبر کا نام ہوں نا, آپ کا مبارک نام. تو میں نام لیتا جاؤں گا, آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے جائیں. کیا لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نام رکھا. محمد, صدیق, عمر, عثمان, علی. زادے کا نام صدیق ہوگا, مولا علی کتنا خوش ہوتے ہو. باقی جن کے مقدر میں جل جل کے کالا ہونا ہے ان سے تو بات ہی نہیں ہے. سب سے بڑا کمال تو یہی ہے کہ نور مرتضیٰ و زہرا ہے, اور پھر خالی پھر نام نہیں پھر کام بھی کیا. سبحان اللہ. 11.5 ماہ میں آپ نے قرآن مجید حفظ فرمایا, اور یہ عکس گنبد خضرا مال روڈ پر جو مسجد ہے آپ نے دیکھی ہوگی, عکس گنبد, اور دہلی گیٹ میں آپ کا مبارک گھر ہے. 43 واسطوں سے 43 واسطوں سے آپ کا مبارک شجرہ دور جانے جانا پڑتا. نظامی 10.5 سال ہے. 10.5 سال میں جامعہ نظامیہ میں 9 سال ہم اکٹھے پڑھے ہیں, اور 9 سال میں آپ کی ایک چھٹی بھی نہیں ہے. 9 سال ایک چھٹی بھی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا باقی جو نہ حفظ کے دوران چھٹی ہے, بلکہ ایک مرتبہ آپ کا حادثہ ہو گیا اور سر پھٹ گیا. والد گرامی نے ہاسپٹل سے ٹانگے لگوائے اور اس کے بعد سیدھا جا کر مدرسے چھوڑ دیا. یہ سوال تو ہوگا نا قیامت والے دن کہ ہمارے بچے تو سر ان کے پھٹے ہوئے تھے پھر بھی قرآن پڑھتے تھے, تم نے اپنے بچوں کو کدھر بھیجا. اور پھر 9 سال سردی گرمی دھوپ دھند خوشی غمی بیماری سے جامعہ نظامیہ میں, جامعہ نظامیہ سے پھر آخر میں آپ کو اس مبارک کارکردگی پر انعام اور اعزاز. یہ جامعہ کا ریکارڈ ہے, اور ریکارڈ انہوں نے بنائے ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ پھر تشریف لیا ہے, فرمانے لگے صبح ہی اتنی جلدی. میں کہا جی ماڑا سا آدمی ہوں, میرا پتہ ہی نہیں ہے کہاں وقت ختم ہو جائے, تو اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو ہم سب خوش ہو جائیں گے. خود جمع شریف پڑھاتے ہیں, خود پڑھاتے ہیں. میں نے ایسا کیا جی آپ تشریف لے آئیں گے تو ہمارے سنگی خوش ہو جائیں گے. ویسے بھی کریموں کی عادت ہوتی ہے جدھر سے گزرتے جاتے ہیں خیرات دیتے جاتے ہیں. قرآن کی بے مثال پڑھتے ہیں جناب, بے مثال. TDK کی کیسٹ ہوتی تھی کسی دور میں, اس میں آپ کا پورا قرآن بھی ریکارڈ ہے. قرآن کمال کا پڑھتے ہو. پھر میں نے جو گزارش کی, میں نے کہا جی آپ نے نعت شریف سنا, نعت بھی پھر آپ صاحب نعت کی نعت جب
ملک کا بیٹا پڑے تو پھر رنگ تو وکھرا ہوتا ہے. اس لیے میں نے فرمائش کی ہے وہ کلام بڑا ٹھنڈے میٹھے انداز میں اور سمندر کی کیفیت. دریا میں شور ہوتا ہے، سمندر میں خاموشی ہوتی ہے. وہ آپ طرز سے بھی محسوس کریں گے کہ یہ سمندر کی طرز ہے. تو وہ کلام وہ ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں پڑھا گیا. تو اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو کہیں پتہ چلے حسن چلا گیا ہے، مار گیا، تو شاہ صاحب ہو تو آپ شاہ صاحب کو جا کر لے آئیے گا. اور وہی کلام جو اعلیٰ حضرت، وہ کلام بھی اعلیٰ حضرت یا پھر میں نے یہ تو بظاہر میں تکلیف ہے کہ اس گناہگار کے جنازے میں سیدزادے کو تکلیف دی جائے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں فرمائیں گے. تو ویسے ساتھ ہی میں نے حضرت قبلہ حافظ انس رضوی صاحب کو بھی عرض کیا جی اگر آپ کی مصروفیات نہ ہوئی تو میرے جنازے پہ آپ تشریف لے آئیں. تو میں نے اس نیت سے بلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس سادات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور قیامت والے دن بھی ہم نے انہی کے پیچھے انہوں نے ادھر جیب میں ڈال کے کہنا کہ آج جانے دیجیے جی. اسی طرح تو میں بڑا ہی، آپ کو پتا ہے کہ اب کسی کی تعریف ہوتی نہیں ہے، تعریف مالکوں کی ہوتی ہے جن کی بنتی ہو، ان میں ہم سے خیانت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. جہاں سادات ملتے ہیں بس اپنے آپ کو کھلا ختم کر دیں، اس کے بعد بات نہیں. پتہ چل جائے آپ کو یہ سید بادشاہ ختم کر دیں، پھر آپ کی اپنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے جی شاہ صاحب مسیحے نظر نہیں آئے. ختم بس وہ جانے بڑے ہیں ہمارے لیے. یہ ہم نے تو سلوک کی بات کیوں ہم نوکر کا کام. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو سادات کی محبت عطا. ہمارے معلوم علیہ السلام نے فرمایا جو محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے. اللہ جڑا پائنٹا نال پیار کرتا ہے نہ نہیں. میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ جتنا آپ کا من چاہتا ہے، ممبر بھی آپ کا ہے، مائک بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے. آپ کلام رضا پڑھیں گے، آپ نے ساتھ مل کر جوم کر مطلب پتہ چلے. اور آج کا پروگرام ہم نے کسی کو دکھانے کا مقصد نہیں ہے، ہمارے آقا مولا دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ. جناب علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی حفظہ اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے وہی بیان فرماتے ہیں. میں تو صرف آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پر. میں بے
دیکھتا رہتا ہوں کہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ یہاں پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں. مقصد یہاں پر آنا جو ہے وہ کوئی ذاتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک شعر کی روشنی میں آپ یہاں پہ آتے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر, تمنا ہے فرمائیے روز محشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کلام اعلیٰ حضرت کے, پھر انشاءاللہ پھر ان کا بھی بیان سنیں گے. تو درود و سلام میرے ساتھ مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, اور کیجئے انہی کا چرچا صبح و شام, کیجئے انہی کا چرچا صبح و شام. جان کافر پر قیامت کیجئے, جان کافر پر قیامت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل, غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, اب وہ کلام پیش کروں گا جو ان کی فرمائش ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں
شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کم سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کرو کوئی کمی
کوئی کنی سرورا تم پہ کرو تجھ سا خطا کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ واہ 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 واہ، فیض رضا فیض رضا، تجھ سا خطا کار کو تجھ سا خطا کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور ایک شعر بالخصوص ان کے لیے کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی۔ بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ کام وہ لے لیجیے کام وہ لے
میں کیوں آپ سنائیں۔ آپ نہیں پڑھنا، تم ہو میں تم پہ فدا، نہیں آپ نے پڑھنا، مجھے تو آتے ہیں۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں دے۔ پھر یہی شعر دوبارہ پڑھتے رہیں، یہی پڑھتے رہیں بس، وقت ہو رہا ہے آپ کا بیان۔ نہیں پڑھتے رہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دان، کان جیگر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جیگر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں۔ یہ خوف نہ تو ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اب ان کے لیے بھی خوف نہ رکھ حسن ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے
امان ہے تیرے لیے امان ہے توجہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت اہل سنت پر دراز فرمائے، اور میں مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی جانب سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی باہر علی جی آپ کی خدمت میں غوثیہ مسجد کی جانب سے انتظامیہ تمام ساتھیوں کی شرکائے خطبہ جمعۃ المبارک کی طرف سے دل کی ایمانی گہرائیوں سے آپ کو ہم جزاک اللہ عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے، اور قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ استاذوں کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لے جاتے تو قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے، شاہ جی تسی دعا فرما، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جاری تھی، اور سرکار یار غار اور ساکن مزار مصطفیٰ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دوران محفل مولا علی بھی تشریف لے۔ اب وہ جگہ پر ہو چکی ہوئی تھی، ساتھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا علی تشریف لائے تو صدیق اکبر پیچھے ہو گئے۔ عرض کی حضور یہاں بیٹھے، اپنی جگہ چھوڑ، اوکھا جا کام ہوتا ہے اپنی جگہ چھڑنا۔ تو صدیق اکبر پیچھے ہٹے اور عرض کی حضور آپ تشریف فرما۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہے، کوئی اور بھی تو کھڑا ہو سکتا تھا، حضور خود بھی فرما سکتے تھے نا جگہ بناؤ، علی جو آگے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹے تو سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، قدر والوں کو قدر والے ہی جانا کرتے ہیں۔ وہ استاذ فرمایا کرتے تھے، شاہ جی تسی دعا فرما، شاہ جی تسی دعا۔ تو میں بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جب دریائے کرم جوش میں ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حضور یہی عرض کریں گے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی آپ کے در کا گدا رکھے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ آپ کے قدموں میں جگہ تھا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دکھانے کے لیے۔ یہ لوگ حضور آپ سرکار سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور 10 بجے آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی 11 بجے آتے ہیں، فقط حضور کے لیے آتے ہیں، اور لاہور کی کئی سینکڑوں مسجدیں چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، اور یہاں والے بھی پھر انہیں اسی طرح پروٹوکول دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دعا فرمائے حضور اللہ تعالیٰ انہیں حضور کا غلام رکھ دے۔ اور سرکار جب اپنے غلاموں کو یاد فرمائے تو ان کا بھی نام آ جائے۔
اور یہ یاد تو ہونا ہے جی انشاءاللہ جنہوں نے، بلکہ ہمیں تو کچھ بھی، ہمیں تو سچی بات ہے جی کسی نے چنڈ بھی نہیں ماری، مگر جو ظلم علماء پر ہوئے اس دور میں یہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے، بڑی آگے تک حساب دینے پڑے گے۔ میں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا، ایک ساتھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا امانتیں ہوتی ہیں، تو اس کو حضور انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ کدھر ہے حسن رضا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں پتا کدھر ہے۔ تو آگے سے پولیس کا وہ بندہ کہنے لگا کہ میرے سامنے قسم نہ چک، میں تو مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ تو حضور جنہوں نے سرکار علی اصغر پاک کے حلق میں تیر مارے ہیں، یہ پھر اصل میں مسئلہ سارا چھپکلی کا اور چڑی کا ہے، کرلا اور چھپکلی اور چڑی جا رہی ہے جی 12 میل اوپر سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک قطرہ لے کر، تو اوپر جا کر اس کو کوئی پوچھتا ہے اتنا سفر کر کے آتی ہو تو اس ایک قطرے سے پاک تو نہیں بجھتی نا، اور واقعی نہیں بجھتی۔ اس نے کہا پتہ ہے کہ نہیں بجھتی، لیکن کم از کم لبیک والوں میں میرا نام تو آئے گا نا۔ اور چھپکلی پھونکے مار رہی ہے، اس کی پھونک سے بڑھنی تو نہیں آگ، لیکن قیامت تک حکم ہے جتھے نظر آئے نو جتنا ترسا کے مارو گے اللہ اتنی زیادہ نیکیاں دے گا۔ اب فیصلہ تو پھر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے چھپکلی کی طرف جانا ہے یا چڑی کی طرف جانا ہے۔ دونوں کی نسلیں چل رہی ہیں، نسلیں دونوں کی چل رہی ہیں، یزید کے ماننے والے بھی ہیں اور سرکار حسین کو سلام کرنے والے بھی۔ بلکہ مجھے شاہ صاحب خود فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ جب لے کر گئے تو بڑا ظلم و ستم ہوا، قربانی دی اہل بیت نے دی، اسلام بچا ہی اہل بیت کی وجہ سے۔ 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر مولا حسین بادشاہ آگے جی، اب مقدس مستورات کو لے کر تشریف لے آئے کربلا میں، اور سجادہ نشین ہے حضرت امام حسین مدینہ شریف کے، آستانہ علیہ سیدہ زہرا پاک کے آپ سجادہ نشین ہیں۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں بتا ہے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، وہ کیوں میدان میں آئے؟ اگر تسبیحوں سے ہی کام چل سکتا۔ تو مجھے وہ 700 سال پہلے کی بات یاد آ گئی کہ ایک پولیس کا افسر، پولیس والا کہنے لگا کہ جب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، کدھر ہے تمہارا نبی؟ اور یہی جملے وہ برنس نے، صلیبی جرنیل نے کہے تھے۔ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ انہوں نے، عیسائیوں نے قافلہ لوٹ لیا، روک لیا، تو وہ حاجی تھے بیچارے، ان کے پاس کوئی پستول خنجر تھا تو نہیں کہ اپنا دفاع کرتے، تو وہ جرنیل بولا برنس صلیبی کہ آئین محمدکم، کدھر ہے تمہارے محمد؟ بلاؤ ادعوہم، ان کو بلاؤ تمہاری مدد کرے۔ یہ بات ایک غیرت مند حاکم وقت تک پہنچی جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور جو درے یار والا نہیں تھا، جو دلے یار والا تھا۔ درے یار والے نے تو کہا جی ہم تو مذمت کریں گے جی فرانس کی، جی انہوں نے گستاخی کی ہے نا، کوئی دلے یار والا ہوتا وہ کہتا شاہین کو تیز کر دو، حتف کا منہ ادھر کر دو، زرار کا منہ بھی ادھر کر دو، خالد ٹینک کا بھی رخ ادھر کر دو۔ ہم وہ استاذ فرمایا کرتے تھے آ جائے ایک باری لبیک کی حکومت، پھر اگر کوئی حضور دی شان دے اندر گستاخی کرے گا تو پھر اسی بماں دے روح خودے وال خالی موڑنے نہیں ہیں، اسی بم چلا بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کائنات میں صرف جو ریڈ زون ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے۔ من سب نبی زور لا کے، اب تو مہر لگ رہی ہے آپ پر جناب، اب تو دعا یہاں سے مل رہی ہے، میل ادھر سے رہی ہے، قبول ادھر ہو رہی ہے۔ من سب نبی
اس نے کہا بلاؤ اپنے محمد کو بلاؤ. یہ بات چلی گئی وقت کے سلطان تک, سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات چلی. تو سلطان نے یہ نہیں کہا جی یہ کریں گے تو تجارت بند ہو جائے گی, اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے, اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ختم ہو جائے گا. سلطان نے کیا, ساری دنیا بڑے پانڈے دے اندر, ساری دنیا جائے پانڈے دے اندر, کھڈے دے اندر جائے ساری دنیا. اور پھر 2 سال تک حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹ کے سوئے نہیں ہیں. جب نیند آتی تھی تو یہ دیوار کے ساتھ یوں کھڑے ہوئے اور کہتے تھے اس وقت تک میں آرام نہیں کروں گا جدوں تک میں دیکھو بدلہ نہیں لواں گا. 2 سال تک جڑا بندہ نہ ستا ہوئے او درے یار والا ہونا ہے. نہیں نہیں نہیں, او دلے یار والا ہوتا ہے. ان کو کیا پتا حضور کی عزت کا مسئلہ. قدر نبی دا کی جانن اے دنیا دار, اور قدر نبی دا کی جانن, قدر نبی دا کی جانن, اور قدر نبی دا کی جانن, قدر نبی دا جانن والے. اندازہ لاؤ وقت دا سلطان ہوئے, سارے نال ملنا بھی ہوئے, جنگاں بھی کرنی ہوئے, تے سلطان ہو کے جی یہاں کہتے ہیں جی ننگے پیری مدینے تو آیا, تو سلطان گیا ہی نہیں. انہیں کیا ادو جاواں گا جدو مسئلہ حل ہوئے گا. یوں کر کے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا کے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے, پھر کہتے تھے تیاری کر لے, تو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے پیرا دینا. 2 سال لنگے جی, 2 سال تو بعد پھر وہ سارے جرنیل قیدی بڑھ کے آئے نا, تے سارے انہوں نے سامنے بٹھا چھڑیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے سامنے بٹھا چھڑیا اور لنگدا جاندا, اور سارے کہندا تینوں بھی معاف کیتا, تینوں بھی معاف کیتا, تینوں بھی معاف کیتا. سارے جتنے جرنیل سامنے بیٹھے سن وہ انج کرتے سن, کہنے لگا فکر نہ کرو تمہیں معاف کر دیتا. انہیں کہا کیویں معاف کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جویں فتح مکہ دن ساڈے آقا مولا نے معاف کیتا سی اسی بھی معاف کر چھڈیا. جدوں آیا نا جی او کمینہ او حرام دا جنہیں کیا سی بلاؤ اپنے آقا مولا کو, تو سلطان اس کے سامنے پہنچا تو سلطان کی آنکھوں سے حقیقت میں آگ نکلی. گستاخ کو دیکھ کر دعائیں نہیں دی جاتی, گستاخ کو دیکھ کر نرم رویہ نہیں رکھا جاتا, بلکہ گستاخ کو دیکھو تو ایسے لگے کہ کوئی حضور کا غلام دیکھ رہا ہے, کوئی صدیق اکبر کا نوکر دیکھ رہا ہے, کوئی خالد بن ولید کا ملک دیکھ رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے شعلے نکلے. آپ نے فرمایا تو کیا سی رسول اللہ نو بلاؤ. فقیر حاضر ہو گیا ہے. انا انوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامتی, فرمایا رسول اللہ نو نہیں بلانا. حضور دا ایک ماڑا جا نوکر حاضر ہو گیا, 10 کی چاہنے ان کی کریے تیرے نام. تو وہ یوں کر رہا تھا. سلطان نے کیا پتر اے عمران خان دی حکومت نہیں کہ تینوں چھڑ دیا گے, اے پیپلز پارٹی دا دور نہیں کہ گستاخ رسول نو باہر بھیج چھڑا گے. اور راتوں رات انہوں اجازت تے بیٹھ کے تے پروٹوکول دے ذریعے باہر. فرمایا اے حکومت محمد عربی دے غلامہ دی, تو کیا سینہ رسول اللہ نو بلاؤ تے اے چھوٹے چھوٹے کمہ واسطے سی حضور نو نہیں بلاندے. حضور دا غلام حاضر ہو گیا, تلوار کٹی تے توڑا کے راہ چھٹی. من سبا نبیہ, من سبا نبیہ, یہ تن پتہ ہے میں بات کتنی باری کہہ چکے ہیں جی, میں گھر بھی کہنا جی, میں رات میں بھی کہہ رہے سن کے اور میں فروری تو پہلے دنیا تو ٹر جاواں. میرے سب دا وصال بھی فروری سی, میں ٹر جائیے کی بس. حضور نے فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. سیکنڈ زیادہ نہیں لگتے نے حضور نال وفا کرن واسطے, 5 سیکنڈ لگے جناب ممتاز قادری نے. سن نہیں چلانی آندیاں نے جی, سن پتہ ہی نہیں, لیکن جنہوں پتہ ہے وہ میری گل دی حمایت کرن گے. جدید گنن نو چلان سے منٹ نہیں چاہیے ہوندے,
5 یا 7 سیکنڈ لگے ہونے چلا چھڑیاں، اے نہیں دیکھا سامنے، بلکہ خود ممتاز قادری علیہ رحمت والد گرامی نے گل سنائی کہ ممتاز قادری فرمان لگے کہ جدوں میں وہ گھوڑا کھچیا تو میرے دل خیال آیا کہ میں انہوں گولی ماراں گا، اے گستاخ رسول نوں تے اے ایتھے تے دا اتنا ایلیٹ فورس تے نوجوان کھڑے نے تے سارے میں بھن کے رکھ چھڈن گے، تے کہندا میں پھر تھلے کر چھڈی جی واپس اپنی گن تھلے لٹکا چھڈی، تو پھر میں آواز آئی ممتاز یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کہنا پھر میں تیار کیتا، پھر آواز آئی کہ کہنے کے پتہ نہیں نے مولویوں دے کہنے تے ماریا، پھر تھلے کر چھڈیا، پھر آواز آئی، پھر میں جدوں تیسری واری کیتا تو پھر میرے دل وچ خیال خطرہ گزریا کہ جے میں انہوں ماراں گا تے مینوں مار چھڈن گے، کہنے لگے اکھاں دے اگے اندھیرا آیا تے میں ویکھ رہا جی حضرت داتا صاحب میرے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت داتا صاحب کو سار ماکیر چلے گئے، لاہوروں داتا صاحب گئے تے پاک پتن کو بابا صاحب آ گئے، 5 سیکنڈ لگے وفا کر دیا، ادھر بھی بابا گیا ادھر بھی بابا آیا، تے امام حسن دی اولاد ہی تو جناب یہ ہیں دل یار والے، کہنے لگے کہ میں جدوں بابا میرے سامنے آیا تو میں داتا صاحب نے بول کے کیا ایک اللہ مرزا جیل میں نہیں سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جبر و قہر نہیں ہے، اس کو مستی ہے، اور کبھی آوارہ و بے خان ماہش، کبھی شاہ شاہ دو شیروائش، کبھی میدان میں آتا ہے جرہ پوش، اور کبھی عریان و بیٹے کو سنا عشق، کبھی تنہائی کوہ تمن عشق، کبھی سود و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ فرمایا میں داتا صاحب نے حضرت بابا صاحب نے فرمایا ممتاز قادری چرا گولیاں اسی سائے کو پھڑ کے رکھیا تیری کانڈ نہیں لگن جا گیا سی، لیا مولا علی زنہ بہن جی کی تا ستائی نکل گئیاں، 5 سیکنڈ لگے حضور دے نال وفا کر دیا، آج پہلے مکہ ہوئے یا مدینہ ہوئے یا عراق ہوئے یا نجف ہوئے یا کربلا ہوئے یا ہلا ہوئے یا موصل ہوئے سامرا ہوئے پاکستان ہوئے یا دنیا کا کوئی ملک ہوئے لاہور ہوئے، آج بھی چرچے ممتاز قادری دے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اتنی بات ہے جی، 5 سیکنڈ تسی وفا کر لو جی، جرت و بہادری، وہ سلطان نے کہا جی ہم آ گئے، کمال ہو گیا تو پھر آ گیا، اور پھر حضور دی عزت تے پیرا دیتا، اور آج ویکھ لو جی سلطان صلاح الدین ایوبی نو سلام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ وہ درے یار والا سی؟ نہیں، کون سی؟ دل یار والا۔ بڑے کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ اللہ ان کے جوتوں کا صدقہ ہمیں اللہ دل یار والوں کی سنگت نصیب کرے۔ حضور کی عزت پر پیرا، حضور کی عزت پر پیرا، ہر حال میں بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت رضوی زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور من سب نبیان، مولا علی دے شیرو زور لا کے اے بھی لمحے بار بار نہیں آندے، پتہ نہیں اگلی باری نعرہ لان تو پہلے ہی دنیا تو ٹر جائیے۔ جاؤ جا کے ڈی ایچ اے دا قبرستان دیکھ لو، بیڑیا دا قبرستان دیکھ لو، ایک بندہ بھی فاتحہ پڑھدا نظر نہیں آئے گا، تے جا کے یتیم خانے دے اندر امیر المجاہدین دا مزار دیکھ لو، پنڈی دے اندر ممتاز قادری دا مزار دیکھ لو، لاہور دے اندر غازی علم الدین شہید دا مزار دیکھ لو، ساروکی دے اندر عامر عبد الرحمن چیمہ دا مزار دیکھ لو، صبح بھی قرآن دیا تلاوتاں، پیسی دے ٹائم بھی قرآن دیا تلاوتاں، رات کو بھی قرآن دیا تلاوتاں۔ ایک کی ہویا؟ اقبال کہنا کچھ نہیں ہویا، بس کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل
ہمیں حضور کی عزت، ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کام لے بس اللہ ہم سے کام لے لے۔ وقت اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وہ ما توفیق